नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों मस्जिद नबवी में इमाम और खतीब फ़ज़ीलत शेख अली अब्दुर्रहमान अल-हुदैफ़ी ने नमाज पढ़ाई और नमाज जब वो मुसल्ले पर खड़े हुए तो मुसल्ले पर खड़े होकर उन्हें याद आया कि वो बावज़ू नहीं है, लिहाजा उन्होंने नमाज को रोक दी और अपने जो पीछे उनके नमाज पढ़ने वाले थे मुक़्तदी, इसकी परवाह न किए बगैर कि पूरी दुनिया उसे लाइव टेलीकास्ट के जरिए देख रही है, लोग क्या कहेंगे, दयानतदारी और ईमानदारी का इतना आला सबूत दिया कि जितना भी उस पर आप तबसरा करें और जितना भी आप उन्हें उसको सराहें वो कम है। हम आपको इस वीडियो में एक क्लिप दिखाएंगे और उस क्लिप से पहले जैसा वाकया इस दौर में शेख अली अल-हुदैफ़ी के साथ हुआ मस्जिद नबवी में, आज से ठीक 1400 बरस पहले ऐसा ही वाकया, इसी तरह का किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और आप बावजू न थे, आपको याद न था कि आप जुनूबी हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज की इब्तिदा कर दी। लीजिए आपको हम सबसे पहले तो हदीस सुनाते हैं ताकि वो मुसलमान जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, उनके सीने इस खुशी को, इस ठंडक को महसूस कर सकें जो आज हम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। यह हदीस की तमाम किताबों में तकरीबन मौजूद है, बुखारी और मुस्लिम में भी। हम आपकी खिदमत में अबू दाऊद से यह हदीस नकल कर रहे हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है। हदीस सुनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि शेख अली अल-हुदैफ़ी ने क्या कहा। शेख अली अल-हुदैफ़ी खड़े हुए और कहा, इंतज़रूनी दकीका। और ये जो क्लिप आप देखने अभी जा रहे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे, उसमें इंतज़रूनी दकीका का जो तर्जुमा किया है वो हमें हंसी आती है इस जाहिल आदमी पर कि जो दकीका को ये कहता है कि मामूली सी बात है, मामूली सी बात है। हालांकि दकीका डिक्शनरी में आप देखिए, दकीका का मतलब होता है, जो बच्चे अरबी पढ़ते हैं मदरसों में उनको भी पता होता है कि दाल काफ या काफ ये किस लफ्ज से, इसके माने क्या होते हैं। दकीका के, दकीका का माना होता है मिनट। और शेख अली अल-हुदैफ़ी ने नमाज के आगाज में कहा, इंतज़रूनी दकीका। ये साहब उसका तर्जुमा करते हैं, मामूली सी बात है, मामूली सी बात है। और जाहिल अवाम और स्टेज पर बैठे हुए गुमराह और जाहिल मौलवी वो इनकी बातों को सुन सुनकर हंस रहे हैं। हालांकि होना यह चाहिए था कि कोई आदमी खड़ा हो और वहां पर कहे कि मौलाना ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो अरबी से भी पैदल हैं, आप इस्लाम से भी पैदल हैं। क्यों? अगर आपको याद होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाकया पेश आया तो आप इतनी जुर्रत और इस तरीके से उलमाए सलफ का मजाक न उड़ाते। लीजिए, इससे पहले कि आपको हम और उनकी गुमराही का सबूत दें, आए सुनते हैं इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है वो क्या है। बाब नंबर 93, जुनूबी आदमी लोगों को भूले से नमाज पढ़ाए। हदीस नंबर 233, हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में दाखिल हुए, फिर अपने हाथ से इशारा किया कि अपनी अपनी जगहों पर ठहरे रहो। फिर तशरीफ लाए तो इस हाल में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से पानी के कतरात टपक रहे थे और आपने उन्हें नमाज पढ़ाई। और हदीस नंबर 234 मुलाहजा फरमाइए, हजरत हम्माद इब्न सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मज़कूरा बाला सनद से इसके हम्मा ने बयान किया और इस रिवायत के शुरू में है कि आपने तकबीर कही और आखिर में है कि जब नमाज पूरी की तो फरमाया, मैं महज इंसान हूं और मैं जनाबत से था। अल्लाहु अकबर। यहां तो ये जो खतीब हैं, इनका जो एक बहुत बड़ा लोगों को गुमराह करने का जो मिसकंसेप्शन ये पेश करते हैं, यहां इस हदीस में वो भी जवाब मिल गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मैं इंसान हूं, तुम जैसा इंसान हूं। अब आप इसकी आगे की जो हदीस इमाम अबू दाऊद नकल करते हैं, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। कहते हैं कि इसे ज़हरी से अबू सलमा ने, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया तो कहा, जब आप अपने मुसल्ले पर खड़े हो गए और हमें इंतजार हुआ कि आप तकबीर कहें तो आप वहां से चल दिए और फरमाया, जैसे हो वैसे ही ठहरे रहो।
اور اسے ایوب اور ابن عون اور ہشام یعنی ان تینوں نے محمد یعلا ابن سیرین سے مرسل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے تکبیر کہی، پھر اپنے ہاتھ سے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور خود چلے گئے اور غسل کیا۔ اور اسی طرح مالک نے اسماعیل بن حکیم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے روایت کیا اور یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں تکبیر کہی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہی اسی طرح کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے سامنے پیش آیا اور وہ بھول گیا نماز، تو کیا فرض بنتا ہے؟ وہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ نہیں، اس نے ایمانداری اور دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں سے کہا انتظرونی دقیقہ، ذرا کچھ لمحے کچھ منٹ آپ انتظار کر لیجئے، اور وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب وضو کرنے کے بعد جب وہ آتے ہیں اور اس کے دوران ویڈیو کی جو ریکارڈنگ دکھا جا رہے ہیں، ارے بھائی یہ مقتدی جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے یہ نماز میں نہیں تھے، یہ ہاتھ باندھ کر ایسے ہی کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاتھ باندھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے نماز میں وہ سینے پر ہوتی ہے، جب تکبیر کہیں گے اس کے بعد ہی تو یہ ہاتھ باندھ کر سینے پر کھڑے ہوں گے۔ یہ تو مقتدی انتظار کر رہے تھے ان کے امام کا، اس امام کا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی پرواہ نہ کیے بغیر دنیا کو یہ ثبوت اور یہ سبق دیا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی اس طرح کا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے تو یہ پرواہ نہ کرنا کہ تم لائیو ٹیلی کاسٹ دکھائے جا رہے ہو پوری دنیا میں، بلکہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام لیتے ہوئے ممبر سے لوٹ جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ممبر سے لوٹ گئے تھے اسی طریقے سے لوٹ کر تم بھی وضو کر کے لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھانا۔ اور جب دوبارہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو امام شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ نے یہ کہا استو واستقیموا، یہاں سعودی عرب کے تمام مساجد میں یہ سنت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بلد الحرمین کی حفاظت فرمائے اور سنت کی اس محبت کو جو ہم یہاں دیکھتے ہیں اسے قائم اور دائم رکھے۔ یہ جاہل مولوی کیا کہتا ہے کہ استو کا مطلب ہوتا ہے جناب غلطی کی معافی، غلطی کی معافی۔ ارے غلطی کی معافی نہیں ہوتا، عربی کھول کے دیکھ لے، ڈکشنری کھول لے اللہ کے بندے۔ استو کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی ایکول، ٹو بی اسٹریٹن، ایکول کھڑے ہو جاؤ، مل جل کر کھڑے ہو جاؤ۔ استو استقیموا واعتدلوا، ہر امام یہاں پر مسجد میں یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ بھولی بھالی عوام یہ کہاں کر کیوں کر یہ سمجھے گی؟ کیونکہ ان کے ہاں تو مولوی صاحب نہ عربی ان کو آتی ہے، نہ سنت رسول ان کو پتا ہے، اور نہ ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی پیار اور محبت ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو، اور اس کے بعد پھر مختصر تبصرہ کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ڈائریکٹ لائی ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ ایک وقت لائی ہو رہا تھا تو ہمارے کسی بھائی نے اس کو کاپی کر لیا۔ مغرب کی نماز ہے، وہاں لکھا ہوا بھی آ رہا ہے نقل صلاۃ المغرب من المسجد النبوی شریف۔ یہ مسجد نبوی شریف کی ڈائریکٹ لائی ہو رہی ہے مغرب کی نماز۔ امام مسجد نبوی کا کیا کر رہا ہے ذرا دیکھیے اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور سے دیکھیے۔ انتظروا دقیقہ۔ موبائل آ گیا صاحب کا، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل بچ گیا وہاں، تو آپ کہتے اتدرکوا دقیقہ، معمولی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے۔ چلے انتظروا دقیقہ۔ مائک پہ اعلان کے چلو، جان دو بعد میں دیکھیں گے نماز کو۔ مقتدی کھڑے ہیں، کب آتے امام صاحب؟ اب انتظار ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کیمرہ مین بہت چالاک تھا، شکیل بھائی جیسا تھا، وہ کیمرہ پٹ سے اس نے مسجد نبی کی طرف گھما دیا۔ امام صاحب تو غائب ہے، موبائل میں مصروف ہے۔ اتدرکوا دقیقہ، معمولی سی بات ہے، دقیقہ کہتے ہیں معمولی سی بات کو، اتدرکوا دقیقہ معمولی سی بات ہے۔ اب معمولی سی بات ہے بھائی، چلیے آگے دیکھیے، اب آئیں گے صاحب۔ اب یہ آنے میں کافی ٹائم لگایا، میں نے وہ بیچ کا حصہ کاٹ دیا۔ یہ کھڑے ہاتھ باندھ کے سب کھڑے ہیں۔ اچھا ایک بات اور سن لے، یہ بڑی مارکت العرا بات پکڑ میں آئی ہے۔ یہ پوری دنیا کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی تلقین کر رہے ہیں، سب ناپ پہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟
पूरी दुनिया को तौहीद का दर्द दे रहे हैं, पूरी दुनिया को सुन्नत का दर्द दे रहे हैं, मदीना मुनव्वरा को महफूज रखता है। तुम रहने दो, तुमसे तो रियाल मिलती है भाई, तुमको सुधारने बैठ जाएंगे, तुम हमको कोड़े मार दोगे। सब नाप पे हाथ बांध के खड़े हुए। استووا अब तशरीफ लाए इमाम साहब, क्या कहते हैं? अस्सऊ, गलती, गलती की इस्लाह। अस्सऊ के मायने गलती होते हैं। اعتدلوا استووا अस्सऊ, الله أكبر حضرات آپ نے ابھی سماعت فرما لیا کہ یہ مولوی صاحب کس طریقے سے لفاظی کر رہے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہیں۔ استو کا مطلب انہوں نے بتایا معافی، غلطی کی اصلاح۔ ارے یہ تو یہ جاہل آدمی، اس کو کیا پتا۔ ایک ان کا بھائی جب یہاں حرم میں آیا نماز پڑھنے کے لیے تو یہاں کے ائمہ نے کہا کہ استو استقیمو، تو اس نے ہندوستان میں یا جہاں کا وہ تھا، اللہ اسے ہدایت دے، کہا ارے وہاں کے امام تو وہاں جا کے ہم نے دیکھا وہ تو اپنے بادشاہ کا نام لیتے ہیں نماز سے پہلے، کہتے ہیں آل سعود آل سعود آل سعود۔ امام یہ کہتا ہے استو اور وہ یہ سمجھتا ہے آل سعود آل سعود۔ ارے آل سعود نہیں کہتے، یہاں کے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے استو واستقیموا کہتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ گمراہی کے جو مناظر آپ پیش کر رہے ہیں، کسی ویڈیو کلپ میں آپ قبریں دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ قبریں دیکھیے، یہ ان کے باپ کی قبر ہے، یہ ان کے دادا کی قبر ہے۔ ارے ہمارے باپ دادا کی قبریں اس مملکت سعودی عرب میں تھی، اور آپ کو یاد ہوگا شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ اس ملک کے بانی ملک عبد العزیز آل سعود رحمہ اللہ، انہوں نے اس روئے زمین پر جب انہیں حکمرانی کا موقع ملا وہی کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر قبر کو زمین سے اٹھی ہوئی دکھاؤ، قبر کو زمین سے اٹھی ہوئی دیکھو تو اسے زمین دوز کر دو، اسے ملا دو، زمین میں ملا دو۔ تو انہوں نے، آپ ہمیں ناراض نہ ہوئیے، یہ قبریں ہم نے نہیں بنائی، ہماری تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے قبروں کو کبھی پکا بنایا ہی نہیں ہے۔ ہماری تو تاریخ گواہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ہمارے اسلاف کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ قبروں کو اگر اونچا دیکھو تو انہیں برابر کر دینا۔ یہ ہمیں سبق ہمارے نبی نے دیا، اور اسی سبق پر ہم عمل کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اس بلد التوحید میں یہاں حکمرانی آئی ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، اور شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ اس روئے زمین پر جو قبریں ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ تو جب حکمرانی ملی، جب ہمیں طاقت ملی، جب علماء سلف کو طاقت ملی، تو انہوں نے ان قبروں کو برابر، زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت یہ ابن تیمیہ کی قبر رحمۃ اللہ علیہ اور یہ شاہ اسماعیل شہید کی قبر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم نے نہیں بنائی ہے، آپ ہی نے بنائی ہے، آپ کے بھائیوں نے بنائی ہوگی جو ان سے پیار رکھتے ہیں۔ ہمیں قبروں سے بالکل، ہم قبروں پر جا کر قبر پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ قبروں پر جاؤ۔ اس کے علاوہ وہاں سے تقدس حاصل کرنا، وہاں ان کو چومنا، سجدے کرنا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا، یہ ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ آپ حضور ہمیں موقع دیجئے، ہمیں جس طریقے سے مملکت سعودی عرب میں آپ قبر نہیں دیکھتے، اللہ کرے یہ توحید کی جو فضا ہے پوری دنیا میں عام ہو جائے، اور آپ دیکھیں جب اس کی سلطنت مزید بڑھے گی، اللہ کرے کہ توحید کی فکر عام ہو، اور جس طریقے سے خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ اور ان کے اخوان قرآن و سنت کی خدمت یہاں پر کر رہے ہیں، وہ قرآن و سنت کی خدمت پوری دنیا میں کر سکیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قبریں کس طریقے سے سمٹتی اپنے آپ چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو ان جاہلوں سے بچ کر سلف صالحین کے منہج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔